السلام علیکم۔ ہماری سیریز چل رہی ہے روحانی علاج کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے حوالے سے۔ جنات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل فرامین اور کیا رہنمائی ہے، اگر کسی کو یہ کثر ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں جن کو بھی یہ مسئلہ ہے نا، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ دین اسلام میں طہارت کا درس دیتا ہے، طہارت کا۔ یاد رکھیں، ناپاک رہنے والا بندہ، ناپاک جگہ میں رہنے والا، ناپاک کپڑے پہننے والا یا ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والا، اس وجہ سے یہ جنات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، غلبہ پا جاتے ہیں اور ہمیں سائے کی کثر ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے یہ طہارت کا اہتمام کریں، باوضو رہنا سیکھیں۔ تمام انبیاء کرام کی سنت ہی باوضو رہنا، اور اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے باوضو رہنے میں۔ یورپ میں یہ واٹر تھراپی کے نام سے باقاعدہ علاج بن گیا۔ اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ باوضو رہنا سیکھیں۔ دوسرا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا یہ کہ وہ جگہیں جہاں نجاست کا زیادہ امکان ہے وہاں جائیں تو دعائیں پڑھ کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واش روم جاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جننیوں سے اور خبیث جنوں سے۔ تو یہ دعا پڑھ کے واش روم میں داخل ہوں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نجاست والی واش روم میں جاتے وقت یہ دعا کیوں پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے واش روم میں داخل نہیں ہوتا تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے آپ نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، ایک ہڈی ہے، ایک گوبر ہے۔ علماء اس حدیث کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ ہڈی اور یہ گوبر یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ پہ جاتے وقت ہمیں پرائیویسی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر واش روم میں جو ہے نا داخل ہونا چاہیے، دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے، آپ حالت جنابت میں ہوں، احتلام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کی ہے، تو اس حالت میں فوراً اپنے نہانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے جو آدمی حالت جنابت میں رہتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بندے بد عمل ہیں، یعنی عرصہ دراز گزر گیا قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، ذکر و اذکار کے عادی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، صبح و شام اور رات کو سونے کے اذکار لازمی ہیں۔ جس طرح صبح و شام دوپہر کا کھانا آپ لازمی کھاتے ہیں نا، صبح و شام اور جو رات کے اذکار ہیں یہ بھی لازمی کرنے چاہیے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کر لیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ کھانا کھائیں، نبی پاک نے فرمایا جس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے وہاں شیطان کے لیے کوئی کھانے کا لقمہ باقی نہیں بچتا، اور جس گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے لوک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، وہاں شیطان ٹھہرتا نہیں۔ تو اپنی زبان پہ یہ ذکر الہی کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں لگاتار مسلسل سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، وہاں تو شیطان بالکل نہیں ٹھہرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 دن صرف سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس گھر میں پڑھ لی جائیں وہاں بھی شیطان نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ جنات کا مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ جب ہم بد عملی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرا ان لوگوں کا طبقہ ہے جو یہ جنات کے مسئلے کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں موسیقی اور گانا بجانا عام ہے۔ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو موسیقی کے آلات ہیں یہ شیطان کے آلات ہیں، شیطان کے آلے ہیں، یہ شیطان کی گھنٹیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں جہاں گانا بجانا ہے، جہاں سارا دن ٹی وی پہ فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے نا شیطان اپنا ڈیرا جما لیتا ہے۔ ایک روحانی معالج ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے معالج، اپنا اس وقت میں ان کا نام ہے مولانا اقبال سلفی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں نا ایک جگہ گئے جن نکالنے کے لیے، تو ہم نے ساری رات بیٹھ کے وہاں پڑھائی کی، قرآن پاک پڑھا، ساری رات بیٹھ کے نا پڑھائی کی۔ جو ہی سرگی کا ٹائم ہوا نا
تو اس گاؤں میں اس چک میں نا سرگی کے ٹائم آتے تھے ایک پیپا، پنجابی زبان میں پیپا ہم بولتے ہیں، اس سے نا جو ہے نا ضرب لگاتے تھے تو وہ ایک جو ہے نا واس پیدا ہوتی تھی، لوگ اس سے بیدار ہوتے تھے۔ تو وہ پیپا کھٹکھٹانے والا جب آیا نا بازار میں تو کہنے لگے کہ جس پہ ہم قرآن پاک ساری رات پڑھ کے اس کو پھونک رہے تھے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، جنات کی جو حاضری ہے یا جن اس سے نکل جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پیپا کھٹکھٹانے والا آیا نا تو وہ بندہ جس میں جنات تھے وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ ہم 4 بندے تھے، ہم سے قابو نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ شور شرابے والی چیزیں، ان سے شیطان بہت زیادہ طاقتور اور قوی ہو جاتا ہے، انہیں اپنے گھروں سے نکالیں، موسیقی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ یاد رکھیں ہر ایک سے دوسرا بندہ انہی مسئلوں کا شکار ہو جائے گا۔